ہلو، السلام علیکم عبدالعزیز قادری صاحب۔ ہاں جی فرمائیے۔ خیریت سے؟ سلام سے اتنی چڑ کیوں ہے بھائی؟ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے بریلوی لوگ؟ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایسے سلام کرتے ہیں۔ اچھا مسلمان آپ نہیں ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، انا للہ۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے السلام علی من اتبع الہدی۔ بھائی ہم بھول گئے تھے کہ میرے بریلوی کو ہم نے مان لیا مسلمان۔ آپ کاش مسلمان ہوتے اور ایسے سلام کاش ہوتے نا، لیکن ہم تو حقیقت میں ہیں الحمدللہ مسلمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ گناہ کے لیے آج ہمارا آپ میرے بھائی بتا دیجیے، ہم فٹافٹ توبہ کرتے جاتے ہیں۔ توبہ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ جی گناہ بتائیے، ابھی ہم فٹافٹ آپ کے سامنے توبہ کرتے جا رہے ہیں۔ جی 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 ہاں اہل حدیثوں کے بتائیے گناہ، ایک ایک کر کے بتائیے گا اور ہم ایک ایک کر کے توبہ کرتے جائیں گے۔ جی 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 بالکل صحیح۔ آپ جی بتائیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کی شان میں آپ کے علماء نے گستاخی کی۔ کیا گستاخی کی؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے بھائی، وہ تو دیوبندی تھا۔ اچھا وہ دیوبندی تھا، کافر بولیے اس کو۔ پھر اس نے کہا کافر ہم کیوں بولے بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگر کوئی کہے؟ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ مر گیا، وہ اسی عبارت کو لکھ تو وہ مر گیا تو اللہ اس کا حساب کر لے گا۔ اب ہمارے کافر بولنے سے یا مومن بولنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ حکم لگانے میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کو کافر کہو۔ ہاں تو قرآن کہہ رہے کافر کو کافر کہے نا، تو پھر یہ اللہ کا غصہ۔ تو وہ کافر ہیں تو یہ ثابت تو کیجیے۔ آپ کو میں بول رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سچا ہے، صادق ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اللہ کی کوئی صفات ہی نہیں ہے۔ ہاں جو کہے کہ اللہ رب العزت، تو جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو ہم توبہ کائے کے لیے کریں؟ اب بتائیے دوسرا بتائیے گناہ، دوسرا گناہ بتائیے۔ آپ کو پھر پہلے گناہ پہ آپ کا منہ کالا ہو گیا، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کا منہ کالا ہو گیا، آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر بھیا ہم کیوں توبہ کریں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہ دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ نہ میرے بھائی جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ انصافی کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ کا قرآن شریف دوسرا ہے؟ آپ کا قرآن شریف دوسرا ہے جس میں ہاں ہمارا جو آسمان سے نازل ہوا تھا والا ہمارا قرآن ہے، اور آپ کا ہے اعلیٰ حضرت کا قرآن۔ قرآن کہتے ہیں؟ قرآن ٹھیک ہے بولنا تو قرآن۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب بتائیے۔ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا حاصل ہے؟ آپ کے نزدیک جو آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرے اسے کافر نہ کہا جائے؟ تو شان میں توہین کہاں ہے؟ یہی تو بتائیے نا، کہاں انہوں نے یہ بات اتارا ہے؟ آپ اس کی تقویت الایمان اٹھائیے، کتاب ہے وہ ہم نے پورا اسکین ہمارے پاس بھائی وہ رکھا ہوا ہے، ہم نے پورا پڑھ لیا۔ اس میں جس الفاظ میں آپ نے کہا ہے وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا وہ الفاظ موجود نہیں ہے؟ ہاں اگر وہ الفاظ میرے بھائی آپ ہم کو پڑھ کے ایک بار ہم کو بتا دیجیے پوری عبارت۔ اچھا جی جی۔ اگر میں نے آپ کو الفاظ دیکھیے، ایک پیج میں آدھی عبارت ہی آپ پڑھ کے ہم کو بتا دیجیے کہ کہاں پہ یہ مطلب ہے اترا ہوا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ انہوں نے ایسا کہا ہے؟ جھوٹ پر اللہ رب العزت۔ اچھا یہ بتائیے دیوبندیوں کی ارے دیوبندی جائے تیل بیچنے، بریلوی جائے میرے بھائی دیکھو سنگھا بیچنے، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ تمیزی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے کیا لینا دینا بریلوی دیوبندی؟ سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ توبہ کیجیے، ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کی بتائیے نا گناہ۔ اہل حدیث یہ بتائیے، اہل حدیثوں کا بھی یہی ترجمہ ہے، مکر اللہ خیر الماکرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ آپ کے علماء نے کیا کیا؟ تیسرے پارہ آپ کے پاس انہوں نے پلاننگ کی، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ بھائی وہ پلاننگ کرنے میں بھائی وہ ماہر ہے سب سے زیادہ۔ اب اس کو نہیں دیکھ رہے نا یہاں پہ مکر اللہ خیر۔ ارے ہاں بھائی خفیہ تعبیر اس کو لے لو، خفیہ تعبیر ٹھیک ہے، یا اس کو کچھ بھی چال لے لو۔ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے مکر کیا، مکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، یہ تو وہی بات ہو گئی پنڈت مہیندر پال آریہ والی، جو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مکاری کرتا ہے ان کا۔ تو معاذ اللہ آپ تو میرا بھائی پنڈتوں والا عقیدہ بنا لیے اپنا۔
نہیں میں آپ لوگوں کا ترجمہ ہے میں اس سے بتا رہا ہوں. اچھا ہم لوگ کا ترجمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ کا ترجمہ کون سا ہے بتائیے ذرا. ہمارے فون میں الحمدللہ میرے بھائی 40 ہیں ترجمہ ہے. آپ بتائیے کون کون سے ترجمہ ہے بتائیے. جونا گھڑی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. نہیں کیا جونا گڑھی میں آپ نے کیا پڑھا چلیے بتائیے. دیکھ لیجیے. نہیں دیوبندی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیوبندی بریلوی ہے تیل کنگا بیچنے ہیں. اہل حدیث کا بتائیے. تم جاؤ گوبر اٹھانے. ارے آپ جائیے شیمپو بیچنے صابن بیچنے. اس سمے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, جائیے بیچیے پرچون کی دکان پہ, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن جھوٹ نہ بولیے پیارے بھائی. کرتے ہو نا آپ, گٹر صاف کرتے ہو نا, تو بھائی دیکھیے اب یہ سب فالتو جملے بازی کرنا ہے. ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اہل حدیثوں کے گناہ تو بتائیے. آپ ادھر بتاتے جائیں گے ادھر توبہ کرتے جائیں گے. بازی کس نے کی اہل حدیث. اچھا یہ بتائیے اہل حدیث گناہ نہیں کرتا ہے. اہل حدیث کافر ہے یا مسلمان ہے آپ کے نزدیک, یہ بتائیے. ارے اہل حدیث میرے بھائی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کو مانتا ہو. جو قرآن حدیث کو نہ مانے وہ کافر ہے. اہل حدیث کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اہل حدیث بنو؟ تو قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حنفی بنو اور ایک اعلیٰ حضرت آئے گا اپنے آپ کو کتا کہے گا اس کو اپنا امام مان لو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ بدتمیزی کرنا تم یار میرے میں فرضی سوال کرتے ہو یہودیوں والے بنا کے نئے نئے کہاں لکھا ہے اہل حدیث؟ نہیں امر والوں کی اطاعت کرو. امام اعظم ابو حنیفہ امر والوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کو ہم نے کب کچھ بولا بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں کے گناہ بتاؤ, ہم توبہ کریں تو تم مطلب کہاں کی بات؟ اللہ جھوٹ بولتا ہے تمہارے نزدیک. بھیا ہم کتنی بار کہیں کہ میرے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سچا ہے, صادق ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے اور نہ ہی بھائی وہ ناانصافی کرتا ہے. تو ہم اپنا عقیدہ اپنی زبان سے بول لیں تو بھی آپ زبردستی اپنے الفاظ ہمارے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹا ہے, مکار ہے, تو وہ دوگلا ہے, کافر ہے, منافق ہے, کذاب ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ, شکریہ. ٹھیک ہے اب بتائیے دوسرا ہم لوگ کا بھائی کوئی بتائیے گناہ. شکریہ بہت خوب. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی ہماری طرف بشر ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا نہیں کہنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. صحابی کی بات آپ مانتے ہیں نا؟ نہیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا. یہ بتائیے قرآن حدیث صحابی زیادہ سمجھیں گے یا آپ سمجھیں گے؟ ارے اللہ کے نبی زیادہ سمجھیں گے. پاگل بیوقوف سمجھیں گے, صحابی رسول سمجھیں گے. ابے جس پہ نازل ہوا ہے پہلے اس کی زیادہ سمجھ میں آئے گا, اس کے بعد وہ لوگوں کو سمجھائیں گے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ اول ما خلق النوری, تو آپ اس بات کو ٹال لیتے ہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 109, جو جانتے بوجھ سے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آپ نے معاذ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹی حدیث آپ نے کر دی. آپ کے نزدیک جھوٹے, استغفر اللہ رب. ارے جھوٹی حدیث ہے وہ, اللہ کے نبی تو سچے ہیں. پاگل آدمی مطلب جھوٹ خود بولو بعد میں الزام لگا دو نبی کے اوپر. توبہ توبہ. حضرت جابر رضی اللہ گستاخ رسول, اس کا مطلب شاہ عبد الحق محدث دہلوی جھوٹے. ارے شاہ عبد الحق یہ سب کہاں بیچ میں ان سب کو لے آ رہے ہو میرے بھائی؟ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بھیا, میں آپ کو حدیث بتا دے رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز میں بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پڑھ لے ہوتے ہیں نماز, تو اللہ کے نبی بھائی وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں, اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو اللہ کے نبی تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اب لگائیے فتوا اللہ کے نبی پہ, اب لگائیے اللہ کے نبی کے اوپر فتوا. آپ کی اوقات ہے, آپ کے پورے خاندان کی ضروریت کی اوقات ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر فتوا لگاتے ہیں. قیامت تک کے آپ کے بچوں نسلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا انسان آپ کون سا فتوا لگائیں گے بتائیے؟ نبی پہ تشریف لے کے آپ اپنے بریلی سے لے کے بغداد تک کے سارے پیر باباؤں کو جمع کر لیجیے, ان سے کہیے ایک فتوا تو لگائیں ذرا اللہ کے نبی کے اوپر. اپنی پوری جماعت صبح قیامت تک کی جو نہیں, ہماری تو الحمدللہ جماعت کا عقیدہ صاف ہے, جو ہمارے اللہ کے نبی نے دیا وہ ہمارا عقیدہ ہے. 1818 ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچو, آپ آرام سے پسینہ پوچھ لو, سکون سے بات کرو. ارے آپ پانی پی لو, کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں, بسم اللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. جن آپ کے دم میرے بھائی لپٹ چکا ہے, آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے, میری بات سنیے ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں,
अगर मैं भूल जाया करूँ तो मेरे को याद दिला दिया करो। तो अब अल्लाह के नबी के ऊपर क्या फतवा लगाइए, चलिए बताइए। तो फिर यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी कौन सा ऐसा इंसान है जो मेराजुल नबी पे तशरीफ लेकर के गया? वो कौन कह रहा है? आप भी कह रहे हो ना कि इंसान अच्छा, हमारी तरह, नहीं, अच्छा ये बताइए, मेराज पे जाने से क्या जो इंसान है वो मतलब इंसानियत से बाहर हो जाता है? ये उसूल कहाँ पढ़ा आपने? तो नहीं, तो आप मनसब बता रहे हैं। ये जो आपने उसूल बनाया है कि मेराज पे अगर जो जाएगा तो गोया वो इंसान फिर है ही नहीं, इंसानियत से बाहर है, तो ये उसूल आपकी अम्मी जान ने बैठ के बनाया है घर पे या आपके अब्बू जान के बाजार से खरीद के लाए? जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते हैं, तो इंसान जा ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं। कितना धोखा देते मेरे भाई, मुगालते की दुकान हो क्या? भेज करके मुगालते तो आप कर रहे हैं किसी को भेज के। भाई अच्छा ये बताइए, हमने ये कब कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ओहदा है वो हमारा ओहदा है? ओहदा की तो बात ही नहीं हो रही है। ओहदा तो अल्लाह के नबी का सबसे अफजल है। सारे इंसान एक जगह इकट्ठा हो जाएं, वो हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की धूल के बराबर नहीं। साबित कर रहे हैं, सुनिए, साबित कर रहे हैं। बात करते हैं आप इंसानियत पे, उसके बाद पहुंच जाते हैं ओहदे पे। आपको ये फर्क नहीं पता कि ओहदा क्या होता है और इंसानियत क्या होती है? सहाबी रसूल देख करके फरमा रहे हैं कि क्या फरमा रहे हैं? इनसे ज्यादा खूबसूरत देखा नहीं। अरे तो खूबसूरती का कौन इनकार, मतलब अगर वो खूबसूरत है तो वो मतलब कि इंसानियत से खारिज हो जाएंगे अल्लाह के नबी? इनकी तरह किसी माँ ने जना नहीं, ठीक है, और पूरी जमीन। मतलब भैया आपका तो मसला ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के जो वहाँ की औरतें थी उन्होंने सब्जी की जगह अपने उंगलियों को काट लिया, तो आप कल को कह दोगे वो भी इंसान नहीं थे, है ना? क्या चीज? मतलब जो खूबसूरत होगा ज्यादा वो मतलब इंसानियत से बाहर हो जाएगा, ऐसा उसूल है कोई आपका? ये नहीं कहा है खूबसूरत, कहा साहबी ने ये भी कहा है कि इनकी तरह नहीं, साहबी ने ऐसा कहा है कि मैंने अल्लाह के नबी के जैसा खूबसूरत कोई फरिश्ता मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा बोला है अल्लाह के नबी। मतलब आप पहले अपना अकीदा तो वाज़ेह कीजिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो बोला है ना। अरे आप अल्लाह के नबी को इंसान मानते हैं, नूर मानते हैं, बशर मानते हैं, जिन मानते हैं, फरिश्ता मानते हैं, आप मानते क्या अल्लाह के नबी को? लीडर जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा खूबसूरत मैंने देखा नहीं। अरे तो खूबसूरत होने का कौन इनकार कर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सबसे खूबसूरत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो मेरे भाई सवाल करते हो, आपका जवाब दे तो गंदुम का पगला हो, तुम अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते हो। अरे काला तो आला हजरत का मेरे भाई, इसमें भी हमारी गलती है क्या? काले कलूटे हो, लंगड़े हो, लूले हो, काला तो आला हजरत भी तक काला होना क्या मेरे भाई गुनाह है, पाप है? और रही बात काले की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्मार्ट होना कि अगर मेरे पे रात के अंधेरे में देख लोगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चमकता हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हारी तरह थोड़ी ना काले हजरत को इमाम बना के सर पे ला दे। काले हो, लगड़े हो, कुछ काला है। हाँ ठीक है मेरे भाई, जो हमारे सहाबी थे वो भी काले थे, हफ्ती थे, ठीक है बिलाल, अब उनको भी बोल देना काला। तो सहाबी रसूल है, उनकी बात। अबे तो यहाँ मतलब तेरा पैमाना क्या कि सहाबी काला होगा तो वो ठीक है, बाकी इंसान काले होंगे तो सब मतलब भाई वो काफिर है? अबे मेरे भाई सब कोई काला हो ठीक है, लेकिन वहाबी काला हो तो नहीं ठीक है। अच्छा मतलब आला हजरत काले हो तो वो सही है, लेकिन अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के नबी के मानने वाला अगर वो काला हो तो भाई वो मतलब काफिर है। ये बताओ कोई बात तुम्हारे जरूरी है? बाप बैठ में बैठ के उसूल बनाते हैं क्या तुम्हारे बाप? अबे तुम तो लैटरिन के गटर में बैठ करके वसूल बनाते हो। तो लैटरिन भी काला हो काले से तो भाई एक काम करना, तेजाब तो पीली करना अच्छे बात है। सुनो, काले से मुराद ये है कि तुम्हारा। अरे भाई यहाँ काला गोरा कहाँ से आ गया? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दीन इस्लाम में चाहे काला हो चाहे गोरा हो सब बराबर है, तो आप इसमें काला गोरा, तुम काले, वो काला, सहाबी काले, आला हजरत काले। अरे भाई काला गोरा क्या है? नबी ने कहा है कि खूबसूरती की जो अलामत है ये काला गोरा नहीं है, ईमान उसमें होना चाहिए, उसकी जो सीरत है वो खूबसूरत होना चाहिए, वो खूबसूरती कहलाती है। ये तो अंग्रेजों का तरीका है कि जो गोरी लड़की है तो वो खूबसूरत है, कोई सावली है तो वो कम खूबसूरत है, कोई काली औरत है तो बिल्कुल बदसूरत है। तो ये पैमाना तो भाई तुमने बनाया है ना, ये कोई अल्लाह का असूल थोड़ी ना है। आप लोगों का दिल से मुराद है, आप लोगों का दिल काला हो चुका है। अच्छा दिल काला, मतलब अभी कह रहे थे सूरत काली है, फिर बोला दिल काला है, अभी तो बिल्कुल काले भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन आप मेरे सामने आएंगे ना, खाली मेरे बाल और जो मेरी दाढ़ी है उसके बाल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काले हैं,
बाकी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जो चेहरा है वो अगर आप देख लोगे ना तुरंत कह दोगे कि अप्पू भाई हमारी बहन से निकाह कर लो। आपसे ज्यादा स्मार्ट हमने सन 2020 तक कोई को नहीं देखा। हम देखेंगे सब पहले चप्पल जूता से मारेंगे तुमको, पहले मिलो तब ना। तो अपनी बहन को चप्पल जूता से मारोगे यार? ठीक है यार बहन, अच्छा मेरी बहन है कि नहीं पहले ये बताइए आप, आपने कैसे? बहन ही नहीं है उसकी, बस तेरी बेकार आदमी हो। हाँ तो यार अब तुम फोन काटो, जिसकी बहन नहीं है उससे बात करके क्या फायदा? बरेलियों का दूल्हा भाई तुमसे बात कर रहा, तुम मेरे साले हो, अब तुमने फौरन पलटी मार दी। काला कलूटा आदमी तो बोलता है अपने आप को, तो क्यों आला हज़रत को बार बार काला कलूटा करो यार? ठीक है जैसे भी थे मेरे भाई, क्या गलती थी उनकी भाई? अब सोचिए काला काला चेहरा था, पान खाते थे, होठ उनके लाल लाल, कितने मतलब भयानक लगते होंगे। काला चेहरा, पान खा के मुंह पूरा लाल, ऊपर से हुक्का पीते थे, कितने डेंजर लगते होंगे। अल्लाह अकबर। उनकी शक्ल उनकी सूरत जैसी कोई महाभारत में। अच्छा आला हज़रत की सूरत भी तुमने देखी है? अच्छा माशाल्लाह। अब आला हज़रत की बात ही मत करो, तो रील में अच्छा मतलब आला हज़रत की खूबसूरती की बात होगी तो वो इल्म में, दूसरे की खूबसूरती की बात होगी तो वो रंग में। अबे भाई तुम लोग का क्या गंदा उसूल बना के लेके आए भाई। इस्लाम की सूरत की कोई जवाब नहीं था। अच्छा एक ही बताएं, आज तक हमने कभी खूबसूरती का कोई इतना दलील शायद ही किसी बरेलवी को मेरे पे किया हो जितना आज आप हो गए। मतलब इतना दलील हो गए मेरे भाई, आप ऐसे जो उसूल लाते हो कि अपने उसूल में खुद मेरे भाई आप आपकी माज़ल्ला हो जाती है। तब भी तुम मुझसे दलील हो, तुम मुझसे बात करने में तुम्हें भैया कौन दलील हो रहा है वो तो सारी दुनिया जानती है, उसमें क्या बता सकते हैं। वही ना बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, हम तौबा करने के लिए तैयार हैं। कोई तीसरा हमारा बताइए गुनाह। ठीक है 2 गुनाह आपने बताए, दोनों में मेरे भाई आपका मुंह काला हो गया। अब तीसरा बताइए गुनाह। अरे ठीक है हम कह रहे हैं, हम मेरे भाई काली अंधेरी रात से भी ज्यादा काले हैं, काले पहाड़ से भी ज्यादा काले हैं, काला जो पेंट होता है उससे भी ज्यादा काले हैं, जो बूट पॉलिश होती है उससे भी काले हैं, लेकिन आला हज़रत से बोल रहे हैं। अबे काले किरवन फुलवाड़ी आला हज़रत की फोटो एक तरफ और अप्पू खान का चेहरा एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत से ज्यादा स्मार्ट हूँ, उनसे ज्यादा चेहरे पे नूर है और उनसे ज्यादा रंग साफ है। ठीक है अब आगे बात करो भाई, तीसरा गुनाह बताओ। मैं बता रहा हूँ कि सहाबी ने कहा कि नबी हमारी तरह है। आप बताइए पहले। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप सहाबी का पूछ रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो मेरे को याद दिला दिया करो। तो जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, तो अब इसमें सहाबी का कॉल कहाँ से ला के आपको दिखाएं? जब ये कह रहे हैं नबी, जब ये कह रहे हैं, हाँ तावील करो तावील करो, होने वाली बात बता रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं ये बात नहीं माने, फिर वो बात आप नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? मेरे अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म अता किया है वो हम सब मानते हैं। हाँ तो इल्म गैब अता किया गया था अल्लाह के नबी को। इल्म गैब अलग, देखो अब इसमें इल्म गैब डाल दिया, मैंने कहा इल्म अता किया, इसमें गैब तुमने अपनी अकल से मेरे पे खोज दिया। मतलब हर चीज में नुक्ता चीनी करने की आदत है यार, कसम से बरेलवी जब तक झूठ ना बोले अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। अल्लाह का जो गुस्ताख हो जाए वो काफी होगा। अच्छा अल्लाह के मेरे भाई गुस्ताख हो तुम, वो तो पक्का बरेलवी होता ही, उसमें क्या दिक्कत है। में तुम लास्ट में क्या बोले? हाँ वो काफी होगा। फिर जब सहाबी जब नबी पाक की खूबसूरती का बयान आया तो तुमने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं है। ठीक है, आखिर में तूने बोला कि नबी सबसे अफजल है, वलियों नबियों में, फरिश्तों में, सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा अफजल हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अफजल है, फरिश्तों में भी अफजल है। ठीक है, अरे दुनिया की हर मखलूक से ज्यादा अफजल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो अफजल होने का कौन इनकार कर रहा है, लेकिन अफजल होने का माना ये नहीं है कि उनको इंसानियत से बाहर कर दो। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको नबी मत मानो, तुम अपनी तरह मान के। अबे नबी कौन नहीं मानता पगले आदमी, कितना झूठ बोलोगे भाई, कसम से झूठ बोलने का अगर कहीं कमीशन मिल रहा होता है ना तो अब तक तुम अमीर हो गए होते झूठ बोल बोल के। बोल रहा हूँ तुमको कमीशन मिल रहा है तभी भैया हमने क्या झूठ बोला भाई, हम तो जितनी बातें कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नबी के फरमान से। तो एक भी बात अगर हमारी अपनी हो तो जरा उसको पकड़ के दिखाओ। बिल्कुल नहीं है ना, आखिर में अच्छा चलिए भाई तीसरा गुनाह बताइए। 2
تو آپ میرے بھائی ثابت کر نہیں پائے گناہ اور آپ کا منہ کالا ہو گیا. تیسرا گناہ بتائیے. آپ نے خود قبول کر لیا کہ اللہ کا جو گستاخ ہے وہ کافر ہے. اس کا مطلب اسماعیل دہلوی آپ کے بقول کافر. ارے اسماعیل دہلوی کافر اور مومنوں میں ٹھینگے تو اس کے کیا ہم ٹھیکیدار ہیں کیا؟ فرشتوں میں افضل ہے جو یہ کہے نبی ہماری طرح وہ بھی آپ کے نزدیک کافر. دو چیز دو بات آپ نے واضح کر دی. جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی ہماری طرح وہ کافر ہے یہ ہم نے کہا. ابے اللہ اکبر پوری آڈیو اپلوڈ ہوگی نا تو میرے بھائی جو پبلک ہے نا وہ جان جائے گی اور آپ کے نام پہ تھوکے گی. اس کا نام ہے عبدالعزیز قادری, 1 نمبر کا مکار ہے. پتا چل رہا ہے کون مکار. میں نے خود ابھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, بشر ہوں. اگر میں بھول جایا کروں تو تو میرے کو یاد دلا دیا کرو. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, افو خان نے یہ کہا ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ کافر ہے. ابے بھیا کب کام ہے نا؟ تو بالکل تم نے کہا نا کہ نبی کب کہا؟ ابے کیا میرے بھائی شراب پی کے بات کرتے ہو کیا؟ شراب تو اتنی کیوں پی لیتے ہو کہ میرے بھائی بھانگ کا نشہ تمہارے چڑھ جائے؟ یہ سب تو تمہارا کام ہے, یہ سب میرے کو مت کہو. نہیں, یہ جو فقہ حنفی والی کی شراب ہے وہ پی رہے ہو آج کل, ٹھیک ہے, وہ گیہوں کے سرکے کی بنی ہوئی شراب, اس کو پینا کم کر دو. اپنے اہل حدیث کی سعودیہ والی تیسرا گناہ بتاؤ بھیا. ٹھیک ہے, تم مطلب تم تو کہہ رہے تھے گناہ بتا دیں گے, تم توبہ کرتے جاؤ. بات وہی میرے بھائی گناہ میں حالت ٹائٹ ہو گئی. سنو, نبی سب سے افضل ہے تم نے کہا نا, تو اگر کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو نبی کی طرح اپنے آپ کو کہنا کیسا ہے؟ یہ کافر. بھیا صحابی بھی انسان تھے ہمارے جیسے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے جیسے انسان تھے, لیکن اللہ کے نبی کا جو مرتبہ تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا. اس کے بعد جو صحابہ کرام ہے ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. سنو, اپنی طرح کہنے سے مراد یہ ہے, میں تم کو آج نہیں مراد آپ نا ہم کو بتائیے. مراد منتیں مانگنا ہے تو لاک ڈاؤن کے بعد جب درگاہ مزار کھلے گی وہیں جا کے چما چاٹی چالو کر دینا. نہیں ہمیں مراد آپ نے بتائیے, ہم آپ سے سیکھیں گے مراد کیا ہے. ابے جائیے تمہارے کے لونڈے آتے میرے پاس سیکھنے کے لیے, الف زبرا با زبربا اور حلق سے بولو خا خا. ٹھیک ہے, میرے جیسے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں. اچھا پڑھاتے ہو, چلیے ٹھیک ہے. چچا جان آپ کے سوال پوچھ رہے ہیں. ارے چچا جان, وہ مامو جان, ارے بھائی ہوتا ہے. ارے میرے پیارے مامو جان, چچا جان, انکل جی, کبھی نہیں ہو ارے انکل میری بات تو سن لو. اگر اپنے آپ کو کہتے ہو انکل, تم کافر ہو گئے انکل, ٹھیک ہے. ارے مامو چچا, باپ ہوں, انکل نہیں بول, باپ بول, باپ. اچھا ٹھیک ہے, آپ باپ ہیں اعلیٰ حضرت کے, ٹھیک ہے. معاذ اللہ, توبہ توبہ. تیرا بابو. ابے میں ہی تو اعلیٰ حضرت ہوں بریلویوں کا, اور تم اعلیٰ حضرت کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. ابے کالے کلوٹے بیوقوف آدمی. اعلیٰ حضرت کو کالا کلوٹا کر دیا, نعوذ باللہ. اچھا ہوا میرے بھائی ان کا انتقال ہو گیا, ورنہ اب تک وہ پان کھا کے تمہارے منہ پہ تھوک دیتے, تمہارا چہرہ کالے سب تک لال ہو گیا ہوتا. اور حکا پی پی کے اتنا دھواں مارتے تمہارے منہ پہ کہ دھوئیں سے تمہاری چہرے کی جو کھال ہے نا وہ ایک دم میرے بھائی جھلک کی کالی ہو جاتی ہے. ایک موضوع پہ بات کرتا نہیں ہے, بھونکتے رہتا ہے. ایک موضوع پہ بہت ہی اچھے سے بات کرتے ہیں پیار سے. چلیے میرے بھائی جو ہوا اس کو سائڈ میں ہٹائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, آگے بات کیجیے. تم تو جہنم میں جاؤ گے. اچھا بھیا, اللہ بھیا ہم سب کو ہدایت دے, آمین. ٹھیک, اب آگے تم تو جہنم والے ہو. اچھا آپ کو جہنم جانا ہے, چلیے ٹکٹ آپ کا بک کروا دیں گے, کوئی دقت نہیں, لیکن ابھی آپ کو آگے کیا بات کرنی ہے؟ اچھا تم ٹکٹ بک کراؤ گے, میں بغیر ٹکٹ کا بھیج دیتا ہوں, اپنا ایڈریس تم دے دو, بغیر ٹکٹ کے تم چلے جاؤ گے. یہ دیکھیے معاذ اللہ, بنا ٹکٹ کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جہنم. اچھا ان کے اعلیٰ حضرت نے جہنم میں جا کے ایک سیٹ بک کر لی ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت نے وہاں تو کوئی وہ زمین خرید لی ہے کیا جہنم میں؟ جہاں تو وہ تم لوگ کا ٹکٹ کاٹ رہے بیٹھ کے. نہیں ہوئی ہے دوست اور جنت کی بات مت کرنا, دیکھو بولا ہوں کہ وہی تو میں بتا رہا ہوں, تم خود ہی بولتے ہو, خود ہی اپنی بات کو تھوک کے چاٹ لیتے ہو. بات اصل میں تمہارے اندر یہ ہے. ابھی تم دو بات ابھی جہنم کی بات میرے بھائی بیچ میں تم ہی لے کے آئے, پھر تم ہی کہہ رہے ہو نہیں جہنم اور جنت کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, بات کو نہ لاؤ. ابے تو کیوں تھوک کے چاٹتے ہو یار؟ ابھی تم میرا پیر چاٹے ہو, کیوں میرا پیر چاٹ رہے ہو بیٹا؟ بھائی تمہارا پیر ہم کہاں چاٹ لیں گے, ہم فون پہ بات کر رہے ہیں. عجیب پاگل آدمی ہو بھائی. تم پگلے اعظم آدمی. یہ دیکھیے سامعین, مطلب میں اس سے فون پہ بات کر رہا ہوں, یہ میرے سامنے بھی نہیں ہے, اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اس کا جو پیر ہے وہ چاٹ لیا. مطلب کھلے عام جھوٹ بولتے بھی دیتی بڑی. محسوس کر لیا میں وہی میں جانتا ہوں میرے بھائی. محسوس کر لیا. دیکھیے ایک مہان آدمی نے کہا تھا کہ اگر بریلوی جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہے. اس مہان آدمی نے بالکل صحیح کہا تھا.
ابھی وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے سنی کہتے ہیں کہ وہاں بھی حرامی سنی تو اہل حدیث ہے نا بھائی، تم اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو، تم شیعہ بریلوی ہو، وہی کہتے ہیں وہ شیعہ کھٹمل بریلوی بھائی، تم بریلوی شیعہ ہو، ٹھیک ہے؟ شیعہ تو تم ہو، شیعوں کی مطاقبت تمہارے اندر پائی اچھا، جاتی ہے۔ شیعہ کو تم کیا مانتے ہو؟ کافر مانتے ہو کہ نہیں شیعہ کو؟ چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اس میرے بھائی اس بدعتی بریلوی نے اپنے آپ کو کافی مان لیا۔ ہاں تو تو کافی نہیں ہے جو شیعہ ہے، شیعہ لوگ کنڈے والے دن، ٹھیک ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انتقال موت اس میں خوشیاں مناتے ہیں، وہی بریلوی مناتے ہیں کنڈے کی نیازی کر کے۔ تو سالے شیعہ کھٹمل تو تم نے بولے چھپے ہوئے۔ واجب نہیں ہے، کنڈے کی نیاز مستحب عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہیں لیکن تم صحابی اچھا مستحب ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھو سامعین، اب دیکھو یہ کیسے بھاگے گا اور کیسے جن اس کا جاگے گا۔ ابھی تمہارا اب جو سنت عمل ہوتا ہے اسی کی ایک شاخہ ہے مستحب، اور جو سنتی نہیں اس کو تم نے کیسے بنا دیا مستحب؟ بتاؤ ذرا۔ ایک بدعت کو کہہ دو مستحب ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا معنی پتہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے مستحب کا؟ ہاں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے مستحب کا؟ کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھی اس کو کہتے ہیں مباح، بولتے ہیں مباح، یعنی کہ آپشنل، کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی عذاب نہیں، اس کو بولتے ہیں مباح۔ اور تم نے کیا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا مستحب۔ سالے تم کو نہ تو اصطلاح پتا ہے نہ ٹرم پتا ہے، تم آ جا تو منہ اٹھا کے اور کالا گورا کرنے لگتے ہو۔ مستحب عمل کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ابھی تک کیا بھائی ہم چنگ چانگ چنگ چائنا چون کے ہم چائنا میں بول رہے تھے؟ ہاں تو ابھی تو کیا کر رہے تھے تم؟ ابھی تک یہی بول رہے تھے۔ پاگل آدمی ہو یار، اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں مستحب کیا ہے تو تم کہہ رہے ہو وہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، تو اس کو تو بولتے ہیں مباح، بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں؟ ابے گھامڑ کیا بولتے ہیں؟ بول چلو بھائی تم تیسرا بتاؤ گناہ۔ نہیں مباح کیا بولتے ہیں اس کو بتاؤ تو، لغت سے ہم بتا رہے تھے۔ اچھا لغت، تم بھائی دیکھو تم سے میرے بھائی علمی بات کر کے ہم کو اپنے دماغ کا جو مانسک میرے پہ جو ہوتا نہیں ریپ بلاکار، تو وہ نہیں کرانا ہے۔ تم بتاؤ، تم اپنا بتا دو بھائی، تمہیں کیا پتا فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، یہ بتاؤ نفل کیا ہے، واجب کیا ہے، تم ان سب چکر میں نہ پڑو۔ آپ کو نبی کی طرح کہا ہے پہلے، تم ابھی تک ثابت نہیں کر پائے، بھاگ رہے ہو۔ ابے نبی نے خود کہا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب تم جس کے عاشق ہونے کا جھوٹا ڈھونگ کرتے ہو، تم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو، تو بھائی تم کس کی بات مانو گے؟ بہت ساری باتیں کہی ہیں، وہ بات تم مانتے کہاں ہو؟ کون سی؟ نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ میرے صحابی ابو بکر کی طرح کوئی افضل نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی افضل نہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں، اللہ کے نبی نے کیا یہ کہا ہے کہ میرے صحابی ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بھائی وہ نور سے بنے ہوئے، ایسا کہا؟ نور کا ہم نے کبھی نور کہا؟ صحابی کو نور کہا؟ ابے تو تم ہی تو کہہ رہے ہو نا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو اپنے جیسا مان لے گا تو گویا ان کو انسان مان لے گا، اور اللہ کے نبی انسان تو تھے نہیں، وہ تو معاذ اللہ نوری مخلوق تھے تمہارے حساب سے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے نیکی میں، تو پھر آپ اپنے کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ ارے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ مرتبے میں ایمان میں نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کا درجہ الگ ہوتا ہے، ایمان کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ تمہیں سالے درجات نہیں پتا ہے تو کیا کرو گے؟ ارے تو تمہارا مراد کیا ہے؟ تم کیوں کہو گے؟ ارے بھائی یہ جو منتیں مرادیں درجہ مزار افسانے پہ جا کے آرام سے مانگنا، لاک ڈاؤن کھل جائے گا ہم جانتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا بدعتی بریلوی کوئی مسجد میں نہیں جائیں گے، سیدھے درگاہ مزار پہ فوراً فاتحہ پڑھنے پہنچ جائیں گے۔ برابر نہیں ہو سکتا ہے تو نبی امتی کیسے برابر ہو جائے گا؟ ابے بھائی تم عجیب کیا عجیب پاگل۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کی امی جان نے کیا میرے بھائی آم کا اچار کھا کے آپ کو پیدا کیا تھا کیا؟ ہاں بھائی بھائی آپ کی امی جان نے آم کا اچار کھا کے آپ کو پیدا کیا تھا کیا؟ نہیں مارے گا تم اب سارے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں، اتنا مطلب کھٹیلے آپ کیسے ہو گئے یہ بتاؤ ہم کو؟ لگ رہا ہے آپ کی امی جان نے آم کا اچار کھا کے پیدا کیا تھا آپ کو۔ تمہاری امی جان مطلب اتنا کھٹیلے ہو گئے ہو کہ تمہیں خود ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم کیا سوال کر رہے ہو، کیا جواب دے رہے ہو، اور میرے جواب کو کیا معنی سمجھ رہے ہو؟ تم خود نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ بتاؤ کہ صحابی نے نبی کو اپنی طرح کہا ہے، پہلے ابھی تک تم دلیل نہیں دے پا رہے ہو بھی۔ ارے بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی بھی نور تھے، صحابہ بھی نور تھے، تابعین بھی نور تھے، تبع تابعین بھی نور تھے، امام ابو حنیفہ بھی نور تھے، اعلیٰ حضرت بھی نور تھے، تمہارے پورے بریلوی کا خاندان نور ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور واقعی انسان نہیں ہے کیونکہ سالوں میں انسانیت ہے ہی نہیں تم لوگوں میں۔
ٹھیک ہے. انسانیت کے نام پہ دھبا اور کلنک ہو تم لوگ. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرتبہ الگ ہوتا ہے ایمان کا اور انسانیت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے. تم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہو, تو میں نے بھائی صاف آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, بشر ہوں. اگر مجھ سے بھول چوک ہو جائے تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے ہمارے جیسے انسان کے بشر تھے, لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے. آپ کا جو مرتبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی تھے, رسول تھے. اب تم بتا رہے ہو مرتبہ الگ ہے, انسانیت بھی ایک ہے, ایمان بھی ایک, سب خلط ملط کر کے کھچڑی بنا رہے ہو, بیوقوف آدمی. اب جو انسان ہوتا ہے وہ میرے بھائی پردھان منتری بھی ہوتا ہے, اور ایک انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چپراسی. ٹھیک, اب جو چپراسی ہے وہ بھی انسان ہے, جو پردھان منتری ہے وہ بھی انسان ہے, دونوں انسان ہیں. لیکن جو ان کا مرتبہ ہے بھائی پردھان منتری ہے, اور جو چپراسی ہے چپراسی ہے. لیکن ہے تو دونوں انسان نا. اب کل کو کوئی کہتا نہیں پردھان منتری وہ انسان نہیں ہے, وہ نور ہو گیا, اور جو چپراسی ہے وہ انسان ہو گیا. تو اب چپراسی کو پردھان منتری کے جیسا نہ کہو, عجیب پاگل آدمی ہو. بھائی چپراسی بھی انسان ہے, پردھان منتری بھی انسان ہے. بک 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 کر لیا, خاموش رہے گا, سنیں گے, بات ڈھونڈ کرے گا, لیا, گوگل کھول لیا, امام گوگل کے مقلد. چلو آج میں گوگل کی بینڈ بجاتے ہیں. مقلد تو تم ہو, میں تو سائڈ میں رکھ دیا, تو بکاتا تھا, میں ریکارڈنگ سائڈ میں کیا رکھ لیا, گوگل پہ ترنت سرچ مارا ہوگا کہ نبی نور ہے یا انسان. چلو فٹافٹ بتاؤ. ارے نبی نور ہے یا انسان, میں تو گوگل کی پیروی کروں گا. لا الہ الا اللہ علی القادمین. اگر میں نے آمین ثم آمین. بریلویوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں. اگر میں نے نہیں کھولی ہے تو اس پر نہیں دیکھیے, جو بریلویوں کو جھوٹا ہم نہیں کہہ رہے. یہ ہماری امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے, وہ جھوٹا ہے. تو بریلوی جھوٹے ہیں. اور یہ بات آتی ہے بخاری شریف میں, اور حدیث کا نمبر ہے 4855. کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے, عربی پڑھو تو. بھائی عربی میں جو کنڈے ہے وہ کیا ہوتا ہے آج تک کوئی نہیں بتا پایا. 11ویں عربی میں کیا کہتے ہیں کوئی نہیں بتا پایا. اور تم لوگ ہم سے عربی مانگتے ہو, پہلے خود تو عربی میں کچھ بتاؤ. عبارت پڑھو پہلے. عبارت حجت نہیں ہے نا مقلد کے لیے. ارے بھائی جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, قرآن حدیث وہ سمجھ نہیں سکتا, تو وہ عبارت کہاں سے گھنٹہ سمجھے گا. حدیث پڑھو. نہیں, ہمارا ایک اصول ہے, ہم کبھی کسی مقلد کے سامنے عربی کا متن کبھی نہیں پڑھتے, کیونکہ اس کے سمجھ نہیں آئے گا. صبح قیامت تک کے لیے تمہاری جماعت. ارے بھائی قیامت تک چھوڑو, تم ایک کام کرو, تمہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں, 24 غلطیاں بتا دو. کیا چیز بھائی تم لوگ بار بار کہتے ہو نا تم 24 نمبر ہو, وہابی ہو, 24 نمبر ہو, تو ٹھیک ہے, تمہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں, 24 غلطیاں بتا دو تم اہل حدیثوں کی. 24 خاموش رہو, 24 منٹ خاموش رہو, میں 24 کا بہت غلطیاں بتا دوں. چلو ٹھیک ہے, ہم چپ ہیں, آپ بولیے ایک ایک کر کے. ہاں چلو بتا رہے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہو, پہلی غلطی. ٹھیک ہے, نہیں کیا مطلب گستاخی کرتے, گستاخی تو بتا دیجیے. بولنا خاموش. یار ایسے تم 24 نہیں, ایسے تم 24,000 غلطیاں بتا دے کہ بریلوی ہیں اللہ کو نہیں مانتے, بریلوی ہیں اللہ کے نبی کو نہیں مانتے, بریلوی ہیں بھائی وہ ابو بکر کو نہیں مانتے, بریلوی ہیں بھائی وہ عمر کو نہیں مانتے. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا. تو بھاگ رہا ہے بھائی آپ کو بتانا بھی تو پڑے گا نا کہ کہاں توہین کی, کہاں نہیں مانتے, یہ سب بتائیں گے کہ نہیں. تو بول تو رہا ہوں کہ تمہارے طرز میں جتنے مفسر ہیں, جتنے تمہارے, ارے مفسر محدث ان سب کو بھی میرے پہ کونے میں ہٹائیے. تمہارے تو اہل حدیث کی کیا غلطی ہے وہ بتائیے. تو وہی میں بتا رہا ہوں, تمہارے مترجم نے بہت ساری ترجمے میں غلطی کی ہے, تو پھر اس کو تم لات مار دو. تو بتائیے نا, تبھی تو لات ماریں گے. آپ کے پاس, آپ کو قرآن شریف پڑھنے آتی ہے؟ ارے بھائی آپ بتائیے تو, آپ ہمارا میرے بھائی جو علم ہے اس کو نہ ناپیے. ہمارا علم ناپنے کے چکر میں کتنے لوگ علم ہے ہی نہیں تمہارے پاس, مجھے پتا ہے. علم ہے ہی نہیں تمہارے پاس. دیکھیے بھائی آپ غلطی بتائیے, جملے بازی آپ اپنی جیب میں رکھیے. بھائی نہیں, آپ بتائیے قرآن شریف آپ کو پڑھنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ بھائی آپ ہمیں بتائیے, ہمارے کون سے عالم نے قرآن میں کون سی تحریف کی ہے, کیا غلطی کی ہے. دیکھیے پھر آپ تو بھاگ ہی رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو قرآن شریف نہیں, ہمیں نہیں آتا. آپ بتائیے, آپ
آپ بہت بڑے قرآن شریف علامہ ہیں، غلطیاں آپ بتا رہے ہیں، 24 غلطیاں آپ کو بتانی ہیں، تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں؟ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم بالکل زیرو ہیں، ہم دین اسلام میں بالکل زیرو ہیں، ناقص ہیں. آپ بہت بڑے علامہ ہیں، آپ بتائیے 24 غلطیاں. ہاں بالکل حقیقت یہ بات ہے کہ آپ ایک دم بالکل ہاں بھائی میں زیرو ہوں، زیرو سے بھی کوئی کم ہوتا ہے وہ ہوں میں. آپ علامہ ہیں، آپ 24 غلطیاں بتائیے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ قرآن شریف اٹھائیے. ہاں اٹھا لیا. میں بتا رہا ہوں. بتائیے. میں کروں تیسرا پارہ کھولیے. ارے بھائی سورہ نمبر بتاؤ اور آیت نمبر بتاؤ، پارہ وارہ نہ بتاؤ. اچھا پارہ وارہ نہ بتاؤ؟ نہیں. اگر کوئی دلیل دے گا تو آپ کو دلیل میں دے رہا ہوں. اچھا چلیے میرے بھائی، نہ پارہ بتائیے، نہ سورہ نمبر بتائیے، نہ میرے بھائی آیت نمبر بتائیے، نہ سورے کا نام بتائیے، آپ کیا ہے آیت ہی بتا دو. مکرو اللہ واللہ خیر الماکرین. اس کا ترجمہ تمہارے مفسر نے یا مترجم نے کیا کیا؟ جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بھی چال چلنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. چال سے یہاں پہ مانا یہ خفیہ تعبیر ہوتا ہے. ہاں خفیہ تعبیر تو ہماری آپ ہماری ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا مطلب تمہارا ہو گیا. کل کو میرے بھائی تم کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو کہہ دو کہ یہ تم نے ہمارا چوری کر لیا. ادے میرے بھائی. ارے بالکل ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تمہارا ارے امام ابو حنیفہ کیا مطلب وہ ٹھیکیدار ہیں کیا ترجمے کے؟ کیا خالی مطلب انہیں کو ترجمہ کرنا آتا ہے، باقی سب کیا میرے بھائی وہ وہی تو نہیں آتا ہے تبھی تو غلط بولا جاتا ہے. تبھی تو تم لوگوں کو غلط بولا جاتا ہے. ابھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ابھی غلطیاں بتانا اسٹارٹ کروں گا، کان سے میرے بھائی جو خون ہے بہہ جائے گا. ابھی قرآن شریف تمہیں پڑھنے نہیں آتی، تم اعلیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں اتنا بڑا تعریف کر دیا صرف اپنا باطل عقیدت میرے بھائی ڈھانکنے کے لیے. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں کیا کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں خود سے غیب نہیں جانتا. یہ جو خود ہے خود ہے، یہ عربی کے کون سا الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت نمبر کون سا ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 188. پڑھو تو آیت. اور اعلیٰ حضرت کا ترجمے کی دوسری غلطی سورہ الفتح کی آیت نمبر 2. بے شک اے نبی نہیں اب آپ کو غلطیاں پہلے بتا دیں، ابھی آپ کی میرے پہ کان سے دھواں نکل جائے گا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو لے کے ٹہلتے کھوپڑی کے اوپر کی سب سے اچھا ترجمہ ہے. ماشاء اللہ اتنا آپ ترجمہ کیجیے اپنے آپ سے. غلطی نکالی نا تو آپ بتائیں گے جب لفظ کل ہے کون سا سیگا ہے؟ اس میں فعل ہے، حروف ہے، کیا ہے یہ؟ ارے تم یہ بتاؤ جو تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی خود سے غیب نہیں جانتے، یہ جو خود کیا ہے یہ کون سے عربی کے الفاظ کا کیا ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پہلے خود سے نہیں جانتے ہیں تو آپ پہلے ترجمہ خود سے تو یہ آیت میں تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں. تو خود یہ جو خود کیا ہے خود، تو یہ خود کون سے عربی کا ترجمہ ہے؟ لفظ خود کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حروف ہے. ارے یہ اردو کا لفظ ہے، اب اس میں کون سا اس میں فعل؟ اب عجیب میرے بھائی گھامڑ آدمی ہر جگہ عربی کو اصول اٹکا دو گے کیا؟ سر تمہارے وہ اردو کے، عربی کے، چائنا کے، بنگلہ کے سب کے ایک ہی اصول ہے. پاگل آدمی. تم لوگ خالی ایک کام کرو، تم لوگ نے خالی عربی میں ایک دو چیزیں سیکھ لی ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ واحد ہو گیا، تسمیہ ہو گیا، جمع ہو گیا. ان کے علاوہ تم لوگ کو کچھ آتا نہیں ہے. وہ چیزوں کی بھی تمہیں تو تمیز نہیں ہوئی. ارے بھیا اللہ کا شکر ہے میرے بھائی جو ان سے فالتو پچڑے میں پڑھتے نہیں ہیں، سیدھے مین مدے پہ ہتھوڑا مارتے ہیں، کام تمام. کچھ نہیں تمہیں یہ جو عربی کا جو یہ سب میرے بھائی بول والا جو بتاتے ہیں نا، یہ کون سا سیگا ہے، اس کا کرینہ کیا ہے، اس کی گردان کیا ہے، یہ سب میرے بھائی سب سائڈ میں. لفظ کل کس کا سیگا ہے؟ ارے بھائی تم یہ سب ہٹاؤ، جو تم سے پوچھ رہا ہوں غلطی بتا رہا ہوں اس پہ جواب نہیں دے رہے ہو تم میرے بھائی. دوسرے یہی تو تم لوگ کی بات ہے، تم لوگ اتنا بھاگتے ہو، اتنا بھاگم بھاگ کھیلتے ہو.
मतलब जैसे अप्पू खान का फोन आता है वैसे तुम लोग जूता चप्पल पहन के तैयार हो जाते हो कि वो फौरन भागने का मौका मिले भागना। भाग तो आप रहे हो। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई कौन? इधर से बोल रहे हैं चंडीगढ़ से। हाँ क्या नाम है? बात हुई थी। शाहिद। शाहिद भाई चंडीगढ़ से, बताइए। मैं ये कह रहा था जैसे निकाह पढ़ाना हो तो फोन पर निकाह पढ़ाया जा सकता है नहीं? फोन पे निकाह पढ़ाया जा सकता है कि नहीं भाई? कल ही मतलब भाई वो लॉकडाउन में एक पुलिस वाले जो मतलब भाई वो कांस्टेबल थे उनकी वीडियो कॉल के ऊपर उनका निकाह हुआ है। अच्छा। तो इसका तो हो सकता है। हाँ देखिए, जो निकाह की जो शराइत हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब उसमें जो मेरे भाई जो मतलब वो जरिया है साइंस है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और जो आजकल की जो मतलब वो मॉडर्न चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसका यूज कर सकते हैं। पर ये जो शराइत है वो होनी चाहिए। लड़की मतलब भाई वो राजी होनी चाहिए, उसके वालिदैन भाई वो राजी होने चाहिए, और मतलब जो जो सबूत होते हैं, गवाह होते हैं वो होने चाहिए, और जो वो महर की रकम होती है वो होनी चाहिए। अब आप चाहें तो वीडियो कॉल पे कर सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, किसी को मेरे भाई निकाह करना है, अब निकाह करने के लिए भाई जाहिर सी बात है बाहर जाएगा तो मेरे भाई फिर हो सकता है वायरस फैल जाए, तो इसलिए अपना मेरे भाई दोनों फैमिली वाले। गवाह एक चलेगा या दो चल जाएंगे? भाई दो चलेंगे। दो गवाह चलेंगे। हाँ, अगर एक शॉर्टकट वाला तरीका चाहिए तो किसी हनफी आलिम को फोन कर लीजिए, वो तो कह देगा बिना गवाह की हो जाएगी। हनफी कौन होते हैं? भाई हनफी वो होते हैं जो मेरे भाई हर चीज का फतवा आपको दे सकते हैं, बस आप उनकी जेब में माशाअल्लाह जो हदिया शरीफ होता है आप उसको डाल दीजिए, तो फिर वो आपके हिसाब से फतवा आपको दे देंगे। हदिया शरीफ समझ नहीं। हाँ, अब भाई मैं अपने मुंह से खुल के कैसे कहूँ? देखिए मसला ये ना, जैसे मेरे पे ज़कात का मामला आता है, ठीक है, तो ज़कात का एक हीला बहाना क्या है कि हम मानिए शौहर हैं और मेरे ऊपर मेरे भाई ज़कात हमको इस साल देनी है रमजान में, तो इस साल में रमजान आने से पहले ही अपना सारा पैसा अपनी बीवी को दे दूंगा। अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा तो भाई मैं कहाँ से दूंगा ज़कात? अगले साल मेरे भाई जैसे टाइम आया देने का ज़कात, तो हमारी बीवी ने हमको दे दिया तोहफे में, हदिये में, तो भाई हमारी बीवी खाली हो गई, अब उसको भी अब नहीं देना है ज़कात। फिर हमने अगले साल अपनी बीवी को हदिये में दे दिया। इरादे हो गए ना फिर। ये तो ना देने के इरादे हो गए। तो इसी को कहते हैं मेरे भाई हीला बहाना। और ये मेरे भाई एक किताब है हनफियों की, इसका नाम है किताबुल हील। ये जो किताबुल हील है इसमें खाली हीले बहाने दिए गए हैं, और ये किताब मेरे भाई मार्केट से इस समय गायब है, छुपा दी गई है। तो ये जो किताब अगर कोई पढ़ ले उसमें ऐसे से हीले बहाने हैं। तलाक अगर दे दिया है तो कैसे मेरे भाई बीवी को वापस निकाह में लाना है, उसके सारे मेरे भाई हीले बहाने सब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो फिर गुमराह करने का काम हो गया। अब सुनिए, जिना से बचने के लिए क्या मेरे भाई फतवा। अब एक औरत है, औरत ने मेरे भाई कहा कि फला आदमी ने मेरे साथ मतलब भाई उल्टी सीधे काम किए हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई जो उस मेरे भाई शहर का भाई जो काजी है भाई उसको देकर सजा देगा। लेकिन अब काजी साहब को अगर हदिया शरीफ आपने दे दिया और उनसे कहा कि नहीं कुछ ऐसा फतवा दीजिए जिससे मैं मतलब बच जाऊं, तो अब वो क्या फतवा देंगे? अब वो आता है मेरे भाई हीला में, यानी कि बहाने में कि ठीक है फतवा ये है कि जो वो औरत है वो कोई मासूम तो है नहीं, तो वो भी झूठ बोल सकती है, इसलिए हो सकता है वो झूठ बोल ली हो, तो जो आदमी है इसने बदफेली ना की हो, तो जो आदमी है वो आजाद है। तो अब इस तरीके से अगर आपको जितने फतवे चाहिए अपने हिसाब से आप मेरे भाई किताबुल हिल उसको खोल के पढ़िए, आपको फतवे सारे मिल जाएंगे। किताब का करेंगे क्या? जिसमें ज़कात ही रोका जा रहा हो और खाली मिली के कानून लिख रखे हैं। अरे भाई जबरन जो मेरे भाई जो होती है तलाक, आप उसका भी फतवा आपको मिलेगा, यानी कि जो जबरदस्ती की भी तलाक हो जाएगी। हाँ
سب ہو جاتا ہے حنفی مسلک میں. آپ خالی ہدیہ شریف پیش کرتے رہیے, فتویٰ لیتے رہیے. یہ مسلمان بریلوی مسلمان ہوں گے یہاں تک. دیکھیے جو فقہ حنفی ہے اس کے جو بانی جو لوگ کہتے ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. یہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ حنفی اور حنفی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن سو کالڈ ان کی دو اولادیں ہیں, وہ ہیں بریلوی اور دیوبندی. اب بریلویوں میں جو میرے بھائی سب سے بڑے ہیں وہ ہیں احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلی حضرت, اور دیوبندیوں میں جو بڑے ہیں وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. اب یہ دونوں نے ایک دوسرے سے میرے بھائی اعلان جنگ کر دیا. ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کے وہاں نکاح نہیں ہوتا, ان کے وہاں ان کا نکاح نہیں ہوتا. ان کے اگر میرے بھائی جنازہ آپ نے پڑھا دی تو پورے گاؤں کا نکاح ٹوٹ گیا. ایک دوسرے کو وہ لوگ کافر مانتے ہیں. تو یہ ہے تقلید کی برکت. وہ تو لگ بھگ ان کا تو کہیں تو یہ تو لگ بھگ اپنے آپ کو چھوڑ کے سب کو کافر مانتے ہیں. دیکھیے جو میرے بھائی جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ماشاء اللہ اتنے ایمان کے کچے ہیں اور اتنے ایمان کے کمزور ہیں الحمدللہ کہ وہ اپنے علاوہ دنیا میں ہر آدمی ان کے نزدیک کیا ہے, وہ کافر ہے اور وہ میرے بھائی گستاخ رسول ہے. اور الحمدللہ نبی سے جھوٹی محبت کرنے میں سب سے آگے ہمارے میرے بھائی بریلوی بھائی ہیں. بات صحیح ہے. ایسی محبت کرتے ہیں نبی سے اور ایسے دعوے کرتے ہیں, ایسے جملے القاب لگاتے ہیں کہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا عاشق اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے. اور حالانکہ ٹائٹل بھی سارے اعلیٰ حضرت کے ہی رکھتے ہیں. ڈنڈورا تو پیٹتے ہیں. جو ویڈیو دیکھتا ہوں ان کی میں جو ٹائٹل ہوتے ہیں صرف اعلیٰ حضرت کے, اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں آج کے رسول ہیں ہم. رسول کو تو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو ٹائٹل پہ رکھتے ہیں, جو کہ آگے رکھنا چاہیے تو انہیں پیچھے رکھتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت صاحب جو تھے ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے, انسان اچھے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان خدا بنا بیٹھے ہیں. انسان تو تھے ہی, وہ تو خدا ہم کے نہیں انسان اچھے تھے, لیکن جو ان کی تعلیمات تھی ان میں ان سے چوک ہو گئی. تو ہم جو وہ ایک انسانیت کے طور پہ وہ ایک اچھے انسان تھے, اپنے دور کے ایک اچھے عالم دین تھے, سب ہم مانتے ہیں. لیکن جو ان کی تعلیمات تھی وہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ, اگر اس پہ کوئی عمل کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ قرآن حدیث سے ثابت بھائی وہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اس کا انکار کر دینا چاہیے. سمپل سی بات ہے. لیکن وہ نہیں کرتے. وہ تو یہ سمجھ لو کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی. دیکھیے بریلوی بھائی ہمارے ماشاء اللہ ایک نمبر جھوٹے مکار ہوتے ہیں, اور الحمدللہ وہ مر جائیں گے گردن کٹا لیں گے, لیکن اعلیٰ حضرت کی کسی غلط بات کو بھی کبھی وہ انکار نہیں کریں گے, رد نہیں کریں گے, انکار نہیں کرتے. اور الحمدللہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ معصوم تھے, ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور دھڑلے سے چھاتی پیٹ کے کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کی ایک غلطی بتا دو تو 10 لاکھ انعام, 10 کروڑ انعام, یہ انعام وہ انعام. اور جب غلطیوں کا پٹارا بتانا اسٹارٹ کرو تو سیدھے گالیاں اور تم گستاخ ہو اور فون کٹ. میں نے دیکھی ہے تمہاری کافی بہت سنتا ہوں, ویسے دیکھیے گالی کو اتر آتے ہیں تھوڑی سی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے میں نے دیکھی تم اتنے اچھے سے سمجھاتے ہو کہ میرے صاف سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ تو لوٹ کر ان کا دماغ رہتا انہیں کتابوں کے اوپر ہی ہے جہاں پر چل رہے ہوں. اس سے الگ ابھی ایک میرے بھائی بریلوی سے ہماری بات ہو رہی تھی, ابھی جسٹ جب آپ کا فون آیا ہے تو میں نے اس کا فون کاٹ کے اٹھا لیا آپ کا. وہ میرے سے بولا کہ تم کالے ہو. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے مان لیا میں کالا ہوں, تو کالا ہونے سے کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے کالا ہونا مطلب بدصورت ہو. تو میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو کالے تھے. سو کہہ رہے نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کالے تھے تو وہ اچھے خوبصورت تھے, اور کوئی کالا ہے تو وہ میرے بھائی بدصورت ہے, کافر ہے. ان چیزوں پہ بھی میں نے خاص کر دیکھا بڑی غور دیتے ہیں کہ سنیوں کے منہ پہ بڑی رونق ہوتی ہے, یہ بولتے ہیں. دیکھیے سنیوں کے منہ پہ رونق اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بیچارے وہ دین سے دور ہیں. اب آپ سلمان خان کو دیکھیں گے پردے کے اوپر بڑا اسمارٹ, بڑا رونق, ایک دم ڈیشنگ دبنگ بن کے آتا ہے, یعنی کہ اب اس کو مان لیں کہ بھائی وہ ایک دم دیندار ہے.
शाहरुख खान हो गए, फिल्मी मेरे भाई जो हीरोइनें हो गई, एक से एक स्टाइलिश, जबरदस्त, सब नूर, सबके चेहरे पे एकदम मेरे भाई नूर टपक रहा है, नूर। लेकिन वो कौन सा नूर है? वो मेकअप का नूर है। अब मेकअप के नूर को कोई मेरे भाई दीन का नूर समझ ले और चेहरे से लोगों की पहचान करने लगे तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। ये तो थोड़ी किया जाएगा, ऐसा चेहरे से करते तो वो जो बिलाल थे वो तो बिल्कुल ही काले थे, अब वो कहीं मानो कमजोर थे, शकल से देखा जाएगा काले। देखिए भाई, आप देवबंदियों से पूछेंगे कि बरेलवी के चेहरे पे नूर है तो कहेगा हट साला पिटकार बरस रही है। और बरेलवी से पूछेंगे भाई ये जो देवबंदी शख्स हैं, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, कितने अच्छे नूरानी चेहरा है और दाढ़ी सफेद है, हट ये तो वहाबी, ये कौवा खाता है। तो अब जब असल में इनको ये कहना चाहिए कि हम सिर्फ अपने ही मसलक के लोग को अपनी गंदी आंखों से देख के उनको नूरानी चेहरा वाला कहेंगे तो बात समझ में आती है। पहली बात तो ये है, किसी के चेहरे से जज नहीं किया जाता कि काला गोरे से क्या ईमान में कैसा, काले गोरे से ईमान में थोड़ी जांच होगी, वो तो सही बात। चलिए, जानता कौन सी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।